ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک عوام میں جائیں اور عوام کی عدالتیں سڑکوں پہ لگائیں. تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اور ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کو سہولت دیں, انڈسٹری کو سہولت دیں, معیشت کا پہیہ چلائیں, بجائے اس کے کہ چند خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پوری قوم کا بیڑا غرق کریں. 1000 ارب روپے کے قریب پاکستان کے اوپر اندرونی قرضہ ہے, $130 بلین باہر کا قرضہ ہے. پارٹیاں تو یہی کر سکتی ہیں, میں تو یہ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے اپیل کروں کہ بھائی سب ایمانداری سے بل دیں. ہم نے بہت سولوشن دیا, ہم نے بتایا کہ بھائی آپ بجلی کے بل کم کریں, صرف لاگت میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں. 368 روپے کا ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا, جاگیردار نے کتنا کیا؟ 5 ارب بھی نہیں کیا. یہ بھی قوم کا فائدہ ہے کہ جماعت اسلامی انتخابی اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے. میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. کبھی کبھی جب یہ ہماری پوری قوم کا ہی راستہ بند کر دیا ہے تو راستے بھی بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وقتی طور پر ہم کراچی میں دھرنا شروع کرنے جا رہے ہیں, پھر ہم لاہور میں, پھر پشاور میں, پھر کوئٹہ میں, پھر ہم شاہراہوں پہ بھی بیٹھنے کا پروگرام رکھتے ہیں. 2 نمبری بھی ہوتی ہے, 10 نمبری بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں, اب تو 47 نمبری. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر, چونکہ وہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوگا, کیونکہ وہی جیتے ہوئے ہیں زیادہ تر پورے ملک میں. 2/3 سے بھی زیادہ جیتے ہوئے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے. ہمارا ایک ماڈل کراچی میں آپ نے دیکھا, اور اس کے نتیجے میں ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن. 43 سال کا عرصہ ہم اپنے نشان پہ ہی نہیں رہے تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے؟ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں رک نہیں رہی ہیں. جو بلاول کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ 16 سال کی حکومت کے بعد ان کے پاس بھی نلکے میں نہیں آتا, ٹینکر میں ہی آتا ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بیڑا غرق کر دیا اس پورے شہر کراچی کا. سندھ میں ایک اسکول کوئی ہے جس میں زرداری صاحب اپنی فیملی کا یا ان کا کوئی کلرک بھی اپنا بچہ داخل کرانا چاہتا. جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کارکن پیسے دیتا ہے. اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا ہے, اور وہ کیا عظیم شخصیت تھے کہ جو خود ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے. جو امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ان کی حکومتیں ان کو جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو حکومت کرنا جو امریکہ کی آشیرواد سے ہو رہی ہے وہ ان کو زیادہ عزیز ہے. میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے 1 بیٹی. میری اہلیہ واحد اکلوتی. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا تھا بیگم ایک ہی آپ ایک ہی ہے, ایک کمپنی میں, پرائیویٹ کمپنی میں, لاہور بیسڈ کمپنی ہے, اور میں تقریباً 19 سال سے اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں. آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں, کتنی گاڑیاں, کتنے بنگلے, کتنے زمین؟ پورا ملک ہمارا ہے بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ دھرنا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک امید کا پیغام ہے. 25 کروڑ لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو گئی ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کل ہم ایک بات بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہ حکومت میں ہے نہ اس طریقے سے اپوزیشن میں ہے, لیکن عوام کا مقدمہ وہ لڑ رہی ہے. نہ تو حکومت کو عوام کی فکر ہے, نہ اپوزیشن کو عوام کی فکر ہے. لیکن اس جماعت کو فکر کیوں ہے, ہم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کن کن چیزوں کی فکر ہے, یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا, اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا, اور اس کا جماعت اسلامی کو کیا فائدہ ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. آپ سے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب ادھر سے شروع کرتے ہیں. یہ دھرنا یہ کیا ہے, مطلب نہ تو آپ لوگ حکومت میں ہیں نہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, آپ کا ذاتی کیا بینیفٹ ہے؟ نہیں, اپوزیشن میں تو ظاہر ہیں اور عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. بالکل, اس لیے کہ اس وقت تو کوئی بھی ان جینوئن ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کر رہا. ہر گھر میں ایک کورام سا ہے جب سے بجلی کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے, اور تنخواہ دار لوگ بھی پریشان ہیں. ان کا ٹیکس کا وہ بڑھا دیا ہے سلیب, اور اسی طرح جو لوگ اپنے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آ جاتا ہے. تنخواہیں لے کر غریب لوگ آتے ہیں, ان کو بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے, گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پتہ چلا تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا ہے. اور ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. پھر اس کے بعد پہلے تو یہ غریب اور مڈل کلاس لوگ تھے, اب تو تاجر اور صنعت کار بھی چلا رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ریٹ بڑھا دیے ہیں کہ اب صنعتیں چلانا مشکل ہو گئی ہیں, اور چھوٹی کاٹیج انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. کتنی بڑی بڑی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور اگر حکومت سے بات کرو تو کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت اس طرح سے بیہیو کرے گی اور کوئی بھی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, اپنی مراعات اور عیاشیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنی گاڑیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنے فری پیٹرول اور فری بجلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, یا یہ ہے کہ جو انہوں نے 25% اضافہ کیا ہے انتظامی اخراجات میں اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک عوام میں جائیں اور عوام کی عدالتیں سڑکوں پہ لگائیں. میں نے ابھی آپ کو ریسنٹلی ایک بیان سنا جس میں آپ نے کہا کہ حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے 1300 سی سی گاڑی میں. آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹیکلی پاسبل ہے کہ ہمارے حکمران 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھے؟ بھائی یہ سن 84-85 کی بات ہے نا, جب وزیر اعظم محمد خان جونے جو تھے انہوں نے 1000 سی سی کا اعلان کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا. تو ان کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ یہ تو آج فیصلہ کر سکتے ہیں نا, لیکن اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. ہمارا یہ مطالبہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو 1300 سی سی میں بیٹھنے کے بعد کسی کو اختلاج قلب ہو جائے گا یا کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا.
بھائی آرام سے بیٹھیے, چلیے. سرکار کی گاڑی آپ یہی استعمال کریں گے, سرکار کا پیٹرول 1300 cc میں لگے گا. پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے, پرائیویٹ گاڑی میں جائیے بغیر سرکار کے, اپنا پیٹرول ڈلوائیے. تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اور ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آئی پی پی ایس کا جو معاملہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, عام آدمی کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ کیا چیز ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے, ایک عورت نے خودکشی کی, ایک بھائی نے بھائی کو مار دیا بجلی کے بلوں کے اوپر. یہ سب چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, عام آدمی کو یہ آئی پی پی ایس کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بحران اس وقت بڑھ گیا ہے نا, یہ بحران اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ادائیگیاں کرنی ہیں قرضوں کی, ٹھیک ہے, سود کی. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر 80,000 ارب روپے کے قریب پاکستان کے اوپر اندرونی قرضہ ہے, 130 بلین ڈالر باہر کا قرضہ ہے. اس 80,000 بلین ڈالر کا جو سود ہے نا ہمیں جو اس سال میں ادا کرنا ہے وہ تقریباً 9,000 ارب روپے ہے. اب 9,000 روپے اگر آپ کو سود دینا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ٹیکس کا نظام بنائیں گے. اب ٹیکس کا نیٹ تو یہ بڑھاتے نہیں ہیں, بلکہ کرتے یہ ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, جو آلریڈی بل دے رہا ہے, جو آلریڈی تنخواہ دار اپنا ٹیکس دے رہا ہے, اسی کے اوپر یہ ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, اپنی مراد کم نہیں کرتے. اور آئی پی پیز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جن کو 1994 سے لے کر اب تک مختلف اوقات میں جن سے معاہدے کیے گئے, اور ان سے معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ چاہے بجلی آپ بنائیں گے نہیں بنائیں گے, اتنے میگا واٹ کے مطابق اور اس یعنی ڈالر کے ریٹ کے مطابق آپ کو پیمنٹ کی جائے گی. اب اندازہ لگائیے کہ تو کم از کم 5-6 ایسے آئی پی پیز ہیں جنہوں نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی, اور ان کو کسی کو 20 ارب, کسی کو 25 ارب, کسی کو 28 ارب روپے دیے گئے, کسی کو 5-6 ارب روپے دیے گئے. بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے 15% اور 10% کیپیسٹی پر چلایا ہے, اور بقیہ کیپیسٹی کے پیسے ان کو دیے گئے. اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پیسے ہم دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں, ہمارے بلوں میں لگائے انہوں نے. تو بجلی کے بل کم کر کے لوگوں کو سہولت دیں, انڈسٹری کو سہولت دیں, معیشت کا پہیہ چلائیں, بجائے اس کے کہ چند خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پوری قوم کا بیڑا غرق کریں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی قوم کو بچاؤ نا, ان 40 خاندانوں کو کیوں بچاتے ہو؟ تو آپ سب اس کا سلوشن کیا ہے؟ جو معاہدے ہو چکے ہیں آپ اس کا کیا سلوشن دیتے ہیں؟ جو معاہدے ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ ختم ہو چکے ہیں, اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. جو معاہدے ہو چکے ہیں جس میں ناجائز طریقے سے بھی معاہدے ہوئے ہیں, یعنی اس طرح بھی ہوا ہے کہ ہر پلانٹ کا اپنا ایک طریقہ ہے نا, کوئی ونڈ پہ چل رہا ہے, کوئی سولر پہ چل رہا ہے, کوئی آئل پہ چل رہا ہے, کوئی گیس پہ چل رہا ہے. پتہ ہے چلا کہ گنے کی پھوک پہ چلنا ہے پر جو ہے وہ چل رہا ہے, اور شو یہ کیوں ہوا ہے کہ آئل پر ہے. تو آپ کتنا ڈیفرنس ہوگا اس کا فیول کا, وہ فیول وہ بنائیں گے بھی نہیں بجلی اور ہم ادا کریں گے. تو یہ معاہدہ دنیا میں کہیں چیلنج ہو سکتا ہے جس میں اتنا بڑا جھوٹ ہو, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے. تو بھائی اگر جس نے یہ سوورن گارنٹی دی ہے اس کو بھی چوک پہ لٹکاؤ نا پھر. تو 94 سے لے کر اب تک جو حکومتیں رہی ہیں سب نے یہ کام کیا ہے, حکومتیں بھی شامل ہیں اور افراد بھی شامل ہیں. تو جو معاہدے ہی ناجائز ہیں اس کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہیں پر کہیں بھی نہیں کیا جائے گا. یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ان معاہدوں کو ختم کریں جو ناجائز طریقے سے ہیں, جو ٹھیک معاہدے ہیں ری نیگوشیٹ کریں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. جی بالکل. اسے کہیں یار کہ بھائی آپ نے بہت کما لیا, اب آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, پاکستانی قوم مشکل میں ہے. پھر اسی طرح سے جو انڈسٹریلسٹ اس نوعیت کے ہیں جن کے پاس اتنی آئی پی پیز, جن کو جو اتنی کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں, ان کے اور بھی تو بزنس ہے نا. بالکل ہے. انہوں نے قرضے بھی تو بہت معاف کرائے ہوئے ہیں. ان کو تو گورنمنٹ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ غلط بات ہے کہ کوئی آئی پی پی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ جب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل غلط بات ہے. بے شمار ان کے لوپ ہولز ہیں جس کو گورنمنٹ اگر پکڑ لے تو یہ بالکل گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. پھر جب آپ گورنمنٹ اون جو آئی پی پیز ہیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں تو کوئی نہیں ہے, تو پرابلم نہیں ہے نا. تو آپ اس کو ٹھیک کریں, لوگوں سے نیگوشیٹ کریں. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں نا. جو چائنا ہے اس سے بات کریں. جب آپ اس وقت کیا بات کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ, جب وہ کہیں گے بھائی آپ اپنا تو بتائیے, آپ اپنے کیپیسٹی پیمنٹ کیوں لے رہے ہیں, ہمیں تو منع کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, اور یہ ہو سکتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ سب جہاں پہ ہم ذمہ دار ہیں, جہاں پہ عوام ذمہ دار ہے, عوام بجلی چوری کرتی ہے, اس علاقے میں لوگوں کو زیادہ بل جاتا ہے, چوری والا وہ پے کرتے ہیں, اس سے تو حکومت ذمہ دار نہیں ہے. لیکن حکومت کیوں ذمہ دار نہیں؟ جو بل دے رہا ہے اس سے آپ اتنا ہی بل لیں. جو بل نہیں دے رہا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. بھائی دیکھیں, آپ ترغیب دے سکتے ہیں, آپ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو, پارٹیاں تو یہی کر سکتی ہیں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے اپیل کروں کہ بھائی سب ایمانداری سے بل دیں. لیکن اگر کوئی بل نہیں دے رہا, کوئی قتل کر رہا ہے, تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو پکڑے. یہ میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ قاتل کو ہم پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر دیں. یہ تو ہم آئین اور قانون کے مطابق, حکومت ہوتی کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی ریٹ ہوتی ہے, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے, اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. اس قوت نافذہ کے پیسے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کے پیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ
نافذ کریں نا اپنی قوت کو. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ریٹ قائم کی جاتی ہے ملک میں, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. اس پہ تو ریٹ ہوتی ہے, چوروں کو نہیں پکڑیں گے, ڈاکوؤں کو نہیں پکڑیں گے. تو حکومت کا ہی کام ہے نا, اگر چوری ہو رہی ہے اتنے عرصے سے اور خود بڑے بڑے چور خود حکومت میں بیٹھے ہوں. یہ جو آئی پی پیز کی چوری ہے یہ تو کسی بھی چھوٹے چور سے بہت بڑی چوری ہے, ڈاکہ ہے, قبضہ ہے تو پورے ہمارے وسائل پر. 2 ٹریلین روپیز یعنی 2000 ارب روپے اگر ان آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ, صرف وہ پیمنٹ جو بجلی بنی نہیں اس کے اگر ہمیں ادا کرنا پڑ رہے ہیں تو ہماری معیشت کیا ہوگی. ہم نے بہت سلوشن دیا, ہم نے بتایا کہ بھائی آپ بجلی کے بل کم کریں, صرف لاگت لیں. یہ ٹیکسز جو اضافی 25 طرح کے آپ نے لگا دیے ہیں غلط ہیں, یہ اس سے لوگ نہیں پنپ سکیں گے. اسی طرح ہم نے کہا کہ آپ تنخواہ دار لوگ ہیں جو آلریڈی آپ کو تنخواہ ادا کر رہے ہیں, ٹیکس ادا کر رہے ہیں. 368 روپے کا ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے ادا کیا پچھلے سال. جاگیردار نے کتنا کیا؟ 5 ارب بھی نہیں کیا. تو تنخواہ دار دے 368 اور جاگیردار دے 5 ارب. جبکہ میں چھوٹے کسان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں 20 ایکڑ سے زیادہ جس کی زمین ہے وہ 2.5 کروڑ ایکڑ ہے, جس کی 20 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے. تو اس 2.5 کروڑ ایکڑ کے اوپر اگر مناسب سا پر ایکڑ انکم ٹیکس لگا دیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا. آپ تنخواہ دار لوگوں کو بھی ریلیف دے دیں گے اور بجلی کے بلوں کو بھی ریلیف دے دیں گے. یہ افسر بہترین چیز ہوگی. لیکن یہ جو بھی آپ دھرنا دے رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے آپ ٹھیک ہے, لیکن آن گراؤنڈ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے آ کے. اس کی کیا بس ہم تو جو اتفاق کر رہے ہیں ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ دھرنا تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے چاہیں بیہیو کریں, ہم پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم بالکل تعاون, لیکن آن گراؤنڈ اس طریقے سے نہیں آئیں گے تو ہم ویلکم کریں گے. ان کی اس ہم بیان کو ہی ویلکم کر رہے ہیں. اچھا, حمایت کی. اکثر لوگ اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن کچھ آپ کے ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جماعت اسلامی اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, اور اس میں آپ کا ذاتی مفاد کیا ہے, جماعت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ اس بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر ریوائیو ہو جائے, اول تو الحمدللہ جماعت اسلامی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, بالکل پوری حیثیت نو ڈاؤٹ. اگر وہ پولیٹیکلی اور انتخابی اعتبار سے بھی, جو کہ انتخاب ابھی تو بہت دور ہے, ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا نا, اگر ریوائیو ہو جائے گی تو یہ ملک کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ بینیفٹ ہوگا. جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو خود ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جو ایماندار پارٹی ہے, جس کی کچھ ویلیوز ہیں اور اس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے, تو اگر یہ مقصد بھی ہو کہ جماعت اسلامی ریوائیو ہو جائے تو اس میں نعیم الرحمان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ذاتی فائدہ تو نہیں ہے نا, پیسہ تو نہیں مل رہا مجھے, یا میری ٹیم کے جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں, امیر العظیم صاحب ہیں, اسامہ صاحب ہیں, ان کو تو پیسہ نہیں مل رہا ہے نا. تو یہ بھی قوم کا فائدہ ہے کہ جماعت اسلامی انتخابی اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے, یہ قوم کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن ابھی تو ہم اس بحث میں پڑ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشو ہے, اس ایشو کے اوپر پاکستانی قوم پریشان ہے, اور ہر پارٹی کا ورکر پریشان ہے, اس کا سپورٹر پریشان ہے, اس کا ووٹر پریشان ہے, مزدور پریشان, کسان پریشان, تاجر اور صنعتکار پریشان, مڈل کلاس آدمی, تنخواہ دار پریشان, سفید پوش لوگ, غریب کا تو خیر بیڑا غرق کر ہی دیا انہوں نے. تو آپ بتائیں کہ جب ہر کوئی یہ کہتا ہے تو اس پر آواز اٹھانا, اس کا جس کو جو بینیفٹ ملے آواز اٹھانا تو جائز ہے نا, فرض ہے. بلکہ افسر آپ کو لگتا ہے اس کا بینیفٹ ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہی, اور آپ کا دھرنا بھی ان عام دھرنوں سے ہٹ گیا, یعنی راستے بھی کھلے ہیں, سب لوگ آ جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورے راستے بند ہوتا تب حکومت سیریس ہوتی؟ نہیں, راستے بند ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. کبھی کبھی جب یہ ہماری پوری قوم کا ہی راستہ بند کر دیا ہے تو راستے بھی بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا وقتی طور پر. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ایک پرامن مزاحمت کا ایک کلچر متعارف ہو رہا ہے, اور اس کا اپنا ایک پریشر ہے. لیکن جماعت اسلامی کی جو ساکھ ہے, اور جماعت اسلامی نے 26 تاریخ کو جب ہم نے دھرنا دیا تو جو قدم اٹھایا, اس کا ایک بہت بڑا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر. ہم بھی تصادم کا راستہ اختیار کرتے, ہم تو کنٹینر ہٹا چکے تھے ہمارے کارکن, اور ہم تو پہنچ جاتے, کچھ لوگ پہنچ بھی گئے تھے ڈی چوک, لیکن ہم نے سب کو 3-4 دھرنوں میں تبدیل کر کے پھر یہاں لے آئے. اس کی وجہ یہ کہ ہم ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے تھے, اور ہم پاکستان میں ایک ایسی سیاست کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں صرف توڑ پھوڑ نہ ہو, جلاؤ گھیراؤ نہ ہو, بلکہ آپ کہیں پر بہت بھرپور طریقے سے, پرامن طریقے سے اپنا موقف پیش کر سکیں. یہ ہماری کمزوری نہیں, اسٹرینتھ ہے. کوئی اور پارٹی یہ کام کرتی نا تو اس کی کمزوری تھی. جماعت اسلامی جب اس طرح سے کام کرتی ہے تو اس کا ایک زبردست قسم کا دباؤ حکومت پہ بھی آتا ہے. وہ اخلاقی دباؤ بھی ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ پرامن طریقے سے ایک بات کہہ رہے ہیں, بات بھی جائز ہے, تو مانتے کیوں نہیں ہو. تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس آپشن ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. ہم کراچی میں دھرنا شروع کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم لاہور میں, پھر پشاور میں, پھر کوئٹہ میں, پھر ہم شاہراہوں پہ بھی بیٹھنے کا پروگرام رکھتے ہیں. ہم اپنے حالات کے مطابق اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کریں گے, اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی رہیں گے,
کسی بھی وقت ہم اعلان کریں تو ہمارے کارکن تو ہر وقت تیار ہیں. وہ تو روز نعرہ لگاتے ہیں ڈی چوک جب میں تقریر کرنے آتا ہوں. حفص صاحب آپ کی جماعت بڑی منظم جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور جمہوری جماعت بھی ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ پاکستان کی شاید کوئی ایسی جماعت ہو جس میں نسل در نسل امیر نہیں بنتے, بلکہ ایک پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں اس طریقے سے ووٹ نہیں مل پاتا, یا کوئی 2 نمبری ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت میں اس طریقے سے نہیں بھی ہوتی ہے, 10 نمبری بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں, اب تو 47 نمبری. اب تو یہ تو کلیئر ہے, یہ تو ہر بندے کو پتا ہے. اس پہ بھی میں آپ سے کو چاہوں گا بلکہ آپ اس پہ تھوڑا کریں, اس کو کنٹینیو. آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ 45 اور 47 کی تحقیقات ہونی چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں جی الیکشن ہی دوبارہ ہونے چاہیے. نہیں, خان صاحب کا تو ابھی واضح بیان میرے سامنے نہیں آیا. خان صاحب کے لوگوں کا بیان سامنے آیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو, جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر, چونکہ وہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوگا, کیونکہ وہی جیتے ہوئے زیادہ تر پورے ملک میں, 2/3 سے بھی زیادہ جیتے ہوئے جہاں تک میرا اندازہ ہے. تو ایک پارٹی جو جیتی ہوئی ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہے, تو پھر اگر اس کا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو تو چھوڑ دو, جو ہو گیا اگلا الیکشن کراؤ, تو پھر کچھ دال میں محسوس ہوتا ہے یا دالی کالی ہو شاید, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. ہماری پالیسی بہت واضح ہے, ہم بینیفیشری اس کے صرف کراچی میں ہیں, اور آپ نے اپنی سیٹ بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو ہم تو صرف کراچی میں سیٹیں جیتے ہیں, باقی جگہوں پہ تو نہیں جیتے, لیکن ہم تو پھر بھی اصولی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 پر آئیں. تو ہم ایک اصولی موقف رکھتے ہیں اور ہم اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے جس میں ری الیکشن کی بات کی جائے. لیکن پارٹیوں کی اپنی اپنی پالیسی, ان کی مرضی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اسی سوال سے پہلے کہ جماعت اسلامی کی بڑی منظم ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن الیکشن میں اس طرح سے اس کی وجہ ہم نہیں دیکھتے. اس کی وجہ بے شمار وجوہات میں دولت, پیسہ, سرمایہ, جاگیرداری, الیکشن کا ریفارمز کا نہ ہونا, اسٹیبلشمنٹ کا رول, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول, الیکٹیبل کا رول, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, جس کا ہم نے جائزہ لیا, کہ ہم مختلف دور میں ادوار میں انتخابات مختلف پلیٹ فارم سے لڑتے رہے, اتحادوں میں لڑتے رہے. جی بالکل, اس وقت کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے سن 70 میں اپنے نشان پر الیکشن لڑا تھا, پہلا الیکشن تھا پاکستان کا. اس کے بعد ہم نے 2013 میں سید منور حسن صاحب کی قیادت میں اپنے نشان پہ الیکشن لڑا. 43 سال کا عرصہ ہم اپنے نشان پہ ہی نہیں رہے تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے عمل رہی, کبھی کسی اور, پھر اس کے بعد ایم ایم اے بن گئی 2018 میں, تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور اس وقت کا فیصلہ یہی ہو سکتا ہے, اتفاق ہو یا اختلاف ہو. اب ہمارے یہاں ایک سوئی پیدا ہو گئی کہ نہیں, اب ہاریں جیتے ہیں, 1 سیٹ لیں, 10 سیٹ لیں, 50 لیں, جتنے ووٹ لیں, ہم ایک طرف تو اپنے پرچم اپنے نشان پہ لڑیں گے, کسی سیاسی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے, اشتراک عمل کریں گے ایشوز پر, کسی بھی مسئلے پر پارٹیوں سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل اب عوام کے ساتھ اتحاد کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں, ایشوز کی پالیٹکس کریں, بجائے اس کے کہ پالیٹکس جو ہے وہ افراد کے گرد اور پارٹیوں کے گرد گھومے. تو الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے. ہمارا ایک ماڈل کراچی میں آپ نے دیکھا, اور اس کے نتیجے میں ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن گئے. تو انہوں نے زبردستی ہمارا میئر نہیں بننے دیا, ورنہ ہم نے تو سب کو ہرا دیا. جی بالکل. تو اسی انتخابی نظام میں تمام تر خرابیوں کے باوجود ہم جیت گئے, لیکن یہی انتخابی نظام مزید خراب ہو کر سامنے آ گیا, اور اس میں 192 جو ہے وہ ہار گئے, 100 کتنے تھے, 73 تھے, وہ جیت گئے. تو اب آپ اندازہ لگائیں, جب ہم جیت جائیں تو ہمیں جیتنے نہ دیں, پھر لوگ کہتے ہیں آپ جیتتے نہیں ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل ٹھیک, ہم پورے ملک میں جیتیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی یہ میرے نزدیک یہ سوال نہیں ہے, انتخاب میرے پیش نظر نہیں ہے. اچھا, ابھی آپ کو سمجھتا ہوں کہ عوام میں جائیں, جو بوجھ ہے وہ کم ہو, اور عوام, ابھی تو ہم یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں, اللہ نے چاہا تو ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے. پھر ہم ایک بڑی قومی ایجنڈے کے ساتھ, جس میں الیکشن ریفارمز بھی شامل ہیں, تحریک چلائیں گے, اور اس میں فردن لوگوں سے رابطہ کریں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے کریں گے, کمیونیکیشن کریں گے, ممبرز بنائیں گے, کمیٹیاں بنائیں گے عوامی, اور ایک بہت بڑا ہمارا پروگرام ہے ماس موبلائزیشن کا. اللہ نے چاہا تو آئندہ چند برس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ویکیوم آپ کو فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے پورے پاکستان میں, اس کو جماعت اسلامی فل کرے گی انشاءاللہ. حفص صاحب, جماعت اسلامی کے جو بھی امیر ہوتے ہیں, یہ جو بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے سادہ اور یہ طرح, لیکن آپ 1 کروڑ کی اینک پہنتے ہیں, کیا سلسلہ ہے, ذرا بتائیں تھوڑا عوام کو. آپ چاہیں تو 2 کروڑ کی بھی پہن سکتا ہوں, آپ لے لیں. یہ کیا تھا ذرا کچھ جو مل گئی کسی کو, میں تقریر کر کے گیا تھا, انہوں نے کہا یہ حافظ صاحب کی اینک ہے, اور اس وقت فنڈنگ ہم نے شروع کی تھی ہفتوں عوام کو, میں نے اعلان کر کے گیا تھا, تو ہمارے کارکنوں نے تو جس کے پاس جتنے پیسے تھے دینے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اور اسی دوران میں جو ہے وہ کسی نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب کی اینک کون خریدے گا, تو 50,000 سے انہوں نے بولی شروع کی. تو ایک صاحب تھے ہمارے, وہ لیٹے ہوئے تھے اسی طرح دھرنے میں سڑک پہ, تو انہوں نے کہا میں اتنے میں لے لوں گا, انہوں نے وہ دے دیا. میں نے کہا یار یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو, ویسے ہی دے دو.
تو پھر انہوں نے چشمہ بھی واپس کر دیا لیکن پیسے دے دیے. اور یہ جو ہے حق تو عوام کو, جی. یہ کیا ہے بیسیکلی, آپ کس طریقے سے عوام کو عوام کا حق دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عوام کے ایشوز ہیں نا, بجلی, پانی, گیس, روزگار, نوجوانوں کے مسئلے ہیں, ایجوکیشن نہیں مل رہی, 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسکول جا رہے ہیں ان کو پراپر ایجوکیشن نہیں مل رہی, طبقاتی نظام تعلیم ہے, غریب کی تعلیم الگ ہے, امیر کی الگ ہے. یہ سب ہمارا حق ہے کہ سب کو ایک جیسی تعلیم ملے اور سب کو ایک تعلیم ملے, ایک معیار ہونا چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے. صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں رک نہیں رہی ہیں. اس سارے تناظر میں ہم نے قومی ایجنڈا ترتیب دیا جس میں آئین کی بالادستی ہے, جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو ہے وہ بیوروکریسی, سول اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, ججز ہوں, سیاستدان ہوں, سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جانا چاہیے. ایک معاشی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ سود کی اس لعنت سے ہم جان چھڑائیں اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہوگی. اور ہمارے پاس پورا اس کا روڈ میپ موجود ہے الحمدللہ, اللہ کی تائید سے اور عوام کے ساتھ دے کر رائے عامہ کے ذریعے جب ہم آئیں گے تو پھر ہمارے پاس اس کا ایک بالکل متبادل نظام بھی موجود ہے انشاءاللہ. ہم اس ایجنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں, تو یہ ہماری حق دو عوام کو تحریک. اب سب کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ, آپ تو خود کراچی سے ہیں, کراچی کے امیر بھی رہے, لیکن پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جو ٹینکرز ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے پانی, لیکن عوام کے پاس پانی نہیں ایک تو وہ پانی ہے نا جو موجود ہے وہ ٹینکر میں آتا ہے, نلکے میں نہیں آتا. جو بلاول کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ 16 سال کی حکومت کے بعد ان کے پاس بھی نلکے میں نہیں آتا, ٹینکر میں ہی آتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اتنے سال حکومت کرتے ہیں. یہ مافیا ہے, آپ کو لگتا ہے اور اس میں حکومت ملی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بیڑا غرق کر دیا اس پورے شہر کراچی کا, خاص طور پر حیدرآباد کا, سندھ کے شہری علاقوں کا, اور اندرون سندھ کیا دے دیا, کیا لال لگا دیا. بچوں کا حال دیکھا ہے آپ نے وہاں پر, کوئی پراپر اسکول نہیں ہے. 49,000 اسکول ہیں سندھ میں, اس میں سے ایک اسکول کوئی ہے جس میں زرداری صاحب اپنی فیملی کا یا ان کا کوئی کلرک بھی اپنا بچہ داخل کرانا چاہتا ہو, مجبوری میں کرائے گا, اپنی خوشی سے نہیں کرائے گا. اور اب تقریباً 250-300 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا. تو آپ یہ دیکھیں پانی کے پروجیکٹ نہیں بنائے, انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, ٹرانسپورٹ جو چلتی تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہ دونوں کرمنل ایکٹ ہیں ان دونوں پارٹیوں کا جنہوں نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور اب پھر ان کو فارم 47 کی بنیاد پر جن کو لاکھ ووٹ نہیں ملا ان کو جو ہے وہ 10 لاکھ اور 8 لاکھ ووٹ والی پارٹی کے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو جنہوں نے یہ کیا انہوں نے بھی کرمنل ایکٹ کیا. اب سب جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے یا کوئی بھی تحریک, تو وہ انفلوئنسرز کو پیسہ دیتے ہیں اور لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. تو جماعت اسلامی بھی ایسا کچھ کر رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت سے لوگوں کو پیسے دیے اور وہ کروایا. کیونکہ فوزان میرا بہت اچھا دوست ہے, وہ مجھے بار بار کہتا رہتا ہے تم بھی کرو, خود بھی کرتا ہے, تو کیا آپ اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا, میں لاہور سے اپنے خرچے پہ الحمدللہ یہاں آیا. جماعت اسلامی میں تو الحمدللہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خوشی سے آتے ہیں, محبت میں سب کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا تھا تو وہ ایک سیریز تھی پوڈ کاسٹ کی, یہ بالکل میں نے دیکھی. بالکل آپ یقین کریں ایک پائی بھی ہم نے کسی ایک آدمی کو بھی ایک پائی بھی ادا نہیں کی. لوگ اپنے خرچے پر آتے تھے اور کرتے تھے. محبت ہے لوگوں کی اور لوگ جماعت سے توقعات رکھتے ہیں, اور ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں جو بنی ہے اس ساتھ کی وجہ سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ورنہ ہم ظاہر ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو اگر کوئی تعاون کیا جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مطلب ہم کر نہیں سکتے, اتنا ہمارا ہے نہیں حساب. ہمارے کارکنوں کے چندے سے پارٹی چلتی ہے, اللہ کا شکر ہے اچھی طرح چلتی ہے, اسی لیے کسی کے اثر میں نہیں ہوتے ہم. ورنہ جو پارٹیاں اپنے جلسے کسی ایک آدمی سے کروا لیتی ہیں, دوسرا جلسہ دوسرے آدمی سے کروا لیتی ہیں, الیکٹیبل کی بنیاد پر سودے بازی کرتی ہیں اور سیٹیں بکتی ہیں جن کے ہاں, تو ان کے یہاں پارٹیاں پھر اپنی مرضی سے نہیں چلتی, انہیں الیکٹیبل کی مرضی سے چلتی ہیں. اور وہ الیکٹیبل کہیں سے انسٹرکشن لیتے ہیں اور پوری پارٹیاں ان کے زیر اثر ہو جاتی ہیں. جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کارکن پیسے دیتا ہے, یہاں کارکن کو پیسے نہیں بانٹتے, کارکن پیسے دیتا ہے اور اس کی آنرشپ ہوتی ہے اس پوری جماعت میں. تو اللہ کا شکر ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نظام بنا دیا تھا کہ آج تک بھی وہ نظام بالکل اسی اسپرٹ کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ. اب صاحب موجودہ صورتحال فلسطین کے اوپر میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اسماعیل ہنیہ صاحب اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, جماعت اسلامی کے کافی قریب تھے, کافی تعلق تھا, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے جو بیان دیا گیا پہلے انہوں نے ایک دو الفاظ, بعد میں وہ الفاظ بھی ہٹا دیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر ہے اور ہم کسی پریشر کا شکار ہیں؟ قبول کرتے ہیں تو کوئی پریشر ڈالتا ہے نا, لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیکھا ہے تو انہوں نے اسرائیلی جاہریت کہا ہے اس کو. جی جی, اور یہ بات وزارت خارجہ کی طرف سے آ گئی ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے نا. فلسطین میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انسانیت
کی تباہی ہے، نسل کشی ہے، اور اس نسل کشی کے اوپر جتنے ممالک ہیں وہ سب خاموش ہیں، عرب ممالک اور مسلمان ملک تو جرم کر رہے ہیں وہ امت کے ساتھ. ان کی خاموشی ہی اصل میں اسٹرینتھ ہے اسرائیل کی، ورنہ اسرائیل کو فوجی میدان میں تو شکست دے دی حماس نے، کچھ بچا ہی نہیں. تو یہ تو جو ہمارے مسلم حکمرانوں کی خاموشی ہے، 77 لاکھ فوج ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے، میزائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، معدنیات ہیں، وسائل ہیں، کچھ کمی تو نہیں ہے. لیکن جو طبقہ حکمران طبقہ مسلط ہے مجموعی طور پر مسلمان ممالک میں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کی آشیرواد کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلط رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا اور امریکہ ناراض ہوا تو ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، اور ان کی حکومتی کی کاز پر ہمارے انسان قتل ہو رہے ہیں. اور صرف فرض کفایہ اگر کوئی ادا کر رہا ہے پوری امت میں سے تو وہ حماس کے لوگ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کے باضمیر لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اہل مغرب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کی حمایت میں. یہ ہماری شہداء کے خون کی برکت ہے. اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور وہ کیا عظیم شخصیت تھے کہ جو خود ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے. پوری زندگی ان کی ہجرت، جہاد، شہادت کا جذبہ، اور ان کے بچے پوتے ابھی ان کے بچے چند مہینے پہلے عید پہ شہید ہوئے، ان کے بہن نوازے شہید ہوئے، ان کی بہن شہید ہوئی، 70 لوگ خاندان کے شہید ہو گئے، اور وہ بالآخر خود بھی اللہ کے راستے میں چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ہم جو تاریخ کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں اسماعیل ہنیہ پوری امت میں پیدا ہوں انشاءاللہ. ابھی روک نہیں سکتے. حافظ صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بات بھی کی کہ اسرائیل ہے تو اس کو امریکہ یا کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے، تو فلسطین کو ہم مسلم ممالک کیوں نہیں سپورٹ کرتے جبکہ ان کے تو ہاں تو سپورٹ ہو رہی ہے؟ تو میں نے یا تو کہا قانون کے ایسا ہوتا ہے سپورٹ کسی کے نہیں کی جا سکتی. کو اگر مسلم ممالک اور ان کا حکمران طبقہ سپورٹ کرے گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. جو امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ان کی حکومتیں ان کو جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو حکومت کرنا جو امریکہ کی آشیرواد سے ہو رہی ہے وہ ان کو زیادہ عزیز ہے، اور انسانیت کا قتل ہونا اور مسجد اقصی کے اوپر صہیونیوں کا قبضہ ہونا ان کو پریشان نہیں کرتا. تو اس لیے مسلمان ممالک کا چیلنج ہی یہ ہے کہ یہاں پر اس طبقے سے جان چھڑائی جائے اور حق کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر حکومتیں قائم. اب سر تھوڑا سا اب آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے ایک دو چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ آپ کا ذاتی اپنا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اب آپ جماعت کو چلانا ہے، یہ اس سے پہلے تک کو کیا جماعت آپ کو، امیر جماعت کو کوئی لاکھوں میں تنخواہ دیتی ہے، کوئی مراعات دیتی ہے، اور باقی خرچہ کہاں سے چلتا ہے؟ نہیں، جو میں پہلے انجینئر ہوں، سول انجینئر. امیر تو آپ بنے ہیں نا، میں آپ سے پچھلا بھی پوچھ رہا ہوں سارا. اور اس کے بعد میں ملازمت کرتا ہوں ایک کمپنی میں، پرائیویٹ کمپنی میں، لاہور بیسڈ کمپنی ہے، اور میں تقریباً 19 سال سے اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں. واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے. ٹھیک. اور انڈسٹری میں اس کا مجھے فائدہ بھی بہت ہوا کہ انڈسٹری کو جاننے کا موقع ملا، اس کی مینجمنٹ کو، اس کے مسائل کو، اور اس کے مزدوروں کے مسائل کو، اس کے سیلریڈ کلاس کے مسائل کو، اور اس کی پروڈکشن کو، اس کی ایکسپورٹ کو، امپورٹ کو. سیکڑوں انڈسٹری میں میرا جانا رہا اس پورے عرصے میں، تو اس کا تو مجھے ویسے بھی بہت بینیفٹ ہوا. اور یہ جاب میری چل رہی ہے. اب تھوڑا سا ظاہر ہے میں ٹائم نہیں دے پاتا بالکل بھی، تو کچھ مینیجریل ٹائپ کی چیزیں کچھ کر لیتا ہوں، تو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میری. اور جماعت بھی کوئی ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ دیتی ہے؟ جماعت دیکھیں دے سکتی ہے. جماعت اسلامی میں ایک نظام یہ موجود ہے کہ اگر کوئی کل وقتی جماعت کا کارکن بن جائے تو، اور جماعت کو اس کی ضرورت ہو تو جماعت اس کا مشاہرہ بھی طے کر دیتی ہے. لیکن فی الحال تو یہ ضرور ہے کہ جماعت اسلامی کا ظاہر ہے کہ یہ کام ہے، تو اس میں جو لاجسٹکس ہوتی ہیں وہ جو کام کی کاسٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جماعت اپنے بیت المال سے ادا کرتی ہے، اور وہ بھی ہمارے کارکنی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس. اور آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں، کتنی گاڑیاں، کتنے بنگلے، کتنے زمین؟ پورا ملک ہمارا ہے بھائی، یہ ہمارا ملک ہے، یہ میرا اثاثہ میرا ملک ہے، میرے قوم کے جوان ہیں، میرے سب بچے ہیں، سب نوجوان ہیں، مائیں بہن ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے. باقی تو کسی کا کیا اثاثہ ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے. بالکل بے شک. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں. ان کو بھی ہے شوق اس طرح پولیٹکس میں آنے کا؟ یا میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی. میری اہلیہ واحد اکلوتی. اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا بیگم ایک ہی ہے آپ؟ ایک ہی ہے. یہ ہمارا سگنیچر کوسچن ہے. تو الحمدللہ پورا گھرانہ تعاون کرتا ہے، ساتھ چلتا ہے. ظاہر مشکل ہے، میں اس وقت لاہور اسٹیشن ہوں، منصورہ لاہور میں ہے، اور
تو ظاہر ہے اس کے باوجود سب خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرتے ہیں, سمجھتے ہیں مجبوری کو, اور سب لوگ اس کام میں میرا معاونت کرتے ہیں. میرا تو چھوٹا بچہ بھی میرے ساتھ پوری طرح سے تعاون کرتا ہے. ماشاءاللہ. شادی آپ کی لو میرج تھی ارینج تھی؟ یہ بڑے سوالات ہیں آپ جی, یہ سگنیچر کا یار, اس طرح کے کام کرنے کا موقع نہیں ملا یار. اچھا, شروع سے ہی ہم لوگ لگ گئے جمعیت. ٹھیک ہے. حافظ صاحب تھوڑا سا آپ نے جمعیت کی بات کی, ہم واپس نوجوانوں پہ آتے ہیں. یہ لو میرج ارینج سے بھی میں نے آپ کو لے کے ادھر ہی آنا تھا. ہمارے نوجوانوں کا آپ کو پتہ ہے بے حیائی, بہت سارے مسائل ہیں. آپ کی جماعت اس میں کوئی شک نہیں بڑا اچھا کام کری. مزید آپ کے پاس کیا پلان ہے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے؟ یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ نوجوان بہت غلط راستے پر ہیں. یہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اب کیا سیدھے راستے پہ لائیں گے ان کو؟ نوجوان بہت قیمتی ہیں اور یہ پورا نظام انہیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے, پورا معاشرہ ان کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے. ان کو تعلیم دیں, ان کو روزگار دیں, ان کو کھیلنے دیں, ان کو میدان دیں, ان کو مقابلے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں. اور ملک میں اگر ایسا میڈیا ہو جو پازیٹیوٹی کو بڑھاتا ہو, جو گند نہ پھیلاتا ہو. آپ دیکھیں نا, اگر سینکڑوں ڈرامے اس وقت چل رہے ہیں تو ان ڈراموں کا موضوع کیا ہے؟ خاندان میں تخریب, گندگی پھیلانا, رشتوں کی پامالی, اقدار اور ویلیوز کو خراب کرنا. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک پورے ایجنڈے کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ پہلے کے بھی کچھ ڈرامے ہوتے تھے, کچھ نہ کچھ تو 19-20 ان میں بھی ہوتا تھا, لیکن اس میں ویلیوز ہوتی تھیں, کچھ اس میں پازیٹیوٹی دکھائی جاتی تھی. اب تو ہر رشتے کو آپ تباہ کر دیں اور یعنی سب کی عزت تیل کر دیں, اور پھر اس میں اتنا بڑا یعنی اسکوپ دکھائیں زندگی کا, اور دیں عملاً آپ تعلیم بھی کسی کو معیاری نہ دیں, آپ کمپٹیشن میں اس کو آگے نہ آنے دیں, اور گھر ڈراموں میں وہ دکھائیں کہ جو مطلب لیوش قسم کے ہوں اور فیسینیشن پیدا کر دیں. تو اس کے نتیجے میں جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بچیوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں, بچوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اخلاقیات سکھانے کے لیے جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کی ضرورت ہے. ہم الحمدللہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. باقی تو ظاہر یہ حکومت ریاست کا کام ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ایجوکیشن میں, آئی ٹی ایجوکیشن میں بنو قابل پروگرام نے شروع کیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے, اور اللہ کا شکر اس سے بڑے پیمانے پہ شروع کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں. یہ کر رہے ہیں. پھر ان کی تربیت کا نظام, ان کو والنٹیئر بنانا, الخدمت کے والنٹیئرز بنانا تاکہ فارغ وقت میں وہ کوئی پازیٹیو کام کریں. پھر ان کی اخلاقی تربیت کرنا, دین سے جوڑنا, یہ سب ایک اچھے معاشرے کا کام ہے. تو ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ نوجوان بہت خراب ہو گئے. نوجوان خراب نہیں ہے, نظام دینا پڑے گا ان کو, نظام دینا پڑے گا. حافظ صاحب اگر آپ کی حکومت آتی ہے, کوئی 3 4 5 بڑے کام جو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ ہم آ کے یہ کام کریں گے؟ نہیں, حکومت ہماری آتی ہے نا, یہ بالکل ایک الگ سے سوال ہے. اصل میں ہماری حکومت آئے گی رائے عامہ کے ساتھ, ورنہ ہم ایسی حکومت تو نہیں لیں گے جو 47 والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. رائے عامہ کے ساتھ جو حکومت آئے گی اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمیں سپورٹ کرے گی. جب وہ ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہمارے پیش نظر معیشت بھی ہوگی, ظاہر ہے. ہمارے پیش نظر سیاست کی نارمز بھی ہوں گی, ہمارے پیش نظر عدل اور انصاف کی بالادستی ہوگی. عدل بہت بنیاد ہے کسی بھی حکومت کی. ہمارا جو ہدف ہوگا وہ ہمارے عوام ہوں گے. ان کی اخلاقی اور جو ان کی شخصیت کی بلندی ہے, انسان کو جب آپ موضوع بنائیں گے نا, اور اس کی جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتیں پوری کرنا آپ کا موضوع ہوگا, تو پھر اچھا معاشرہ بھی تشکیل پائے گا. تو ہمارے پیش نظر یہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو اقدامات بھی لینے پڑیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دھرنا ابھی کتنے دن تک آپ کا پلان ہے کہ چلے گا؟ اور جتنے دن تک یہ حکومت پہ منحصر ہے. اچھا, ہم پہ نہیں. انہیں ایکشن لینا پڑے گا تبھی آپ اٹھیں گے؟ نہیں ہم ظاہر ہم گولیاں تھوڑی چلائیں گے. وہ یہاں سے ایکشن لیں گے, ہم دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے, وہ دوسری جگہ سے ایکشن لیں گے, ہم 10 جگہ بیٹھ جائیں گے, وہ 10 جگہ ایکشن لیں گے, ہم 100 جگہ بیٹھ جائیں گے. جان تو نہیں چھوڑیں گے. اب سب نظام کیسے چل رہا ہے دھرنے کا؟ اتنے سارے لوگ ہیں, کھانا پانی یہ کہاں سے ہو رہا ہے سارا. اور جو یہاں دھرنے میں آتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اب سب جماعت اسلامی کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں. آپ نے ایک تقریر کی تھی بغیر نام لیے, لیکن اس پہ نہیں, سینیٹر صاحب نے, مشتاق صاحب نے اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے کارکنوں کو ہم اچھی طرح سے یہ بات سمجھائیں کہ جو ہمارا طریقہ کار مولانا مودودی کے زمانے سے ہے اسی پر یہ جماعت چلے گی. اور ہر تھوڑے دنوں بعد یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی, کبھی زور سے, کبھی ہلکے, کبھی پیار سے, کبھی ڈانٹ کے. اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جماعت ایک نظم کا نام, اجتماعیت کا نام ہے. اس میں اگر ہر فرد اپنے اپنے فیصلے کرنے لگے تو پھر جماعت تو نہیں چلتی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آفس میں ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو آفس تو نہیں چل سکتا. گھر میں اگر ہر کوئی اپنی مرضی چلانے لگے تو گھر نہیں چل سکتا. تو پھر وہ جماعت جو کہ ایک خاص ٹارگٹ کو لے کر چل رہی ہے وہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی اسپیسیفک معاملہ نہیں تھا, وہ تو ظاہر ہے چلتے رہتے ہیں جماعت میں. جہاں انسان ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا. لیکن سینٹر صاحب کا کوئی بیان ابھی تک یہاں پہ اسٹیج پہ نہیں ہو رہا ہے. آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی ہماری جماعت میں اس طرح کا مسئلہ ہے نہیں, کوئی ایسی ایشو نہیں ہے.
आप सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ी मजेदार और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, उम्मीद है लोगों को फायदा होगा। लास्ट पे आपका हमारी आवाम के लिए क्या मैसेज है? अच्छा, फौरी तौर पर तो ये मैसेज है कि इस धरने का हिस्सा बने और जमात की इस तहरीक का हिस्सा बने, इसलिए कि ये एक उम्मीद पैदा कर रही है। असल में देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो नौजवानों में मायूसी है, और हर कोई जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, हर कोई, इसलिए कि यहाँ पर उन्हें कोई होप नजर नहीं आ रही, सारे रास्ते बंद महसूस होते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा ये धरना खास तौर पर नौजवानों के लिए एक उम्मीद का पैगाम है। 25 करोड़ लोगों की उम्मीदें इससे वाबस्ता हो गई हैं। तो अब आप सिर्फ तमाशा नहीं देखें, बल्कि आए हमारा साथ दें, और पूरे पाकिस्तान में हम इसको जो है वो पूरी तहरीक को लेकर चल रहे हैं। तो आप हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाल देंगे। ये मुल्क बहुत, अल्लाह ताला ने हमें इसमें बड़ी बड़ी जो है वो सहूलतें दी हैं, बड़े खजाने दिए हैं। इसमें दरिया हैं, इसमें समंदर है, पोर्ट्स हैं, इसमें पहाड़ हैं, इसमें जरखेज जमीन है। सबसे बढ़कर इसके नौजवान हैं जो 60% से ज्यादा 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, और 80% 40 साल तक की उम्र के लोग हैं। तो जब इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है तो हम क्यों मायूस हों? और जिंदगी को बसर करना अगर सीखना हो तो फलस्तीनियों से सीखो, कि जिनके 50,000 के करीब लोग शहीद हो गए, लेकिन उनका जवान अब भी हंसता है, मुस्कुराता है, जीता है, डट कर खड़ा है और सरेंडर नहीं कर रहा। जब वो सब कुछ लुटाकर भी हौसले से खड़े हैं, तो अब हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आए हमारे साथ चलें, मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।